ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں تنویر صادق صاحب سے جنہوں نے بے تحاشا کام کیا, ابھی بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہی رہیں گے. بڑی محنت ہے, ریئلی بہت محنت ہے. آئی مین اٹس ناٹ ویری ایزی. آئی مین لیکن دیکھیں محنت کے بعد آدمی کیا پاتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. جی سر کیری آن. زرداری صاحب کی بات کر رہے تھے آپ. میں کہتا کہ امریکہ گھوم کے آئے آپ, بہت اعلیٰ. مطلب میں نے بہت کام کیا, کراچی میں بے انتہا کام کیا, کراچی سے باہر دوسرے شہروں میں بہت زیادہ رول کو جو ہے نبھایا کیا, اب بھی کر رہا ہوں, اب بھی ڈیمانڈ آتی ہے, لیکن اس کا ایک مجھے بڑا نقصان ہوا. کس کا؟ اس کریکٹر کا ایک نقصان بھی ہوا. اچھا. نقصان یہ ہوا کہ جو میں ایک نارمل ہمارے انڈسٹری میں, ڈرامہ انڈسٹری میں کام کر رہا تھا, وہاں کچھ پروڈکشن ہاؤسز نے اور کچھ لوگوں نے جو ہے یہ کہہ کر مجھے کاسٹ کرنا چھوڑ دیا کہ یہ زرداری والا میمک رول کرتا ہے. کتنا بڑا آدمی ہے آپ, دیکھیں آپ ان کو, ارے ان کو یہ تو بتائیں کہ کرنا کتنا مشکل ہے. مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے I do remember, yeah. کہ جب آپ مجھے ڈرامے میں کاسٹ کر کے سویپر بنا دیتے ہیں, جب آپ مجھے ڈرامے میں کاسٹ کر کے DIG بنا دیتے ہیں, جان ریمبو جج بنا دیتے ہیں, ہاں جیسے ریمبو نے سویپر کا رول کیا, جب آپ مجھے ڈرامے میں کاسٹ کر کے ایک لکڑہارے کا رول دے دیتے ہیں, تو جب میں اس کو نبھاتا ہوں تو یہ تو ایک مطلب ایک شخصیت کا رول تھا اور میں نے بڑی محنت سے کیا اور دنیا نے مانا. اب یقین جانے کہ میں نے جب امریکہ میں جا کے USA میں پرفارم کیا تو لوگ دیوانوں کی طرح میرے پاس آ گئے اور میں نے پوچھا بھائی آپ لوگ زرداری سے اتنی محبت کرتے, کہتے ان سے محبت کا تو آپ چھوڑ دیں, وہ تو ایک سیاست ہے, ہمیں آپ سے محبت ہے کہ آپ کتنی زبردست طریقے سے اس کو پرفارم کریں کہ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ زرداری صاحب ہی ہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فرینکلی اسپیکنگ, آئی مین میں آپ کو کوئی بٹرنگ نہیں کر رہا اور مطلب سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے, بلیو اٹ اور ناٹ, نو ڈاؤٹ. آئی مین ہمارے یہاں یہ اللہ کی تعریف ہے, کچھ چہرے ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں بہت ہی ایک کہتے ہیں ریزمبلنس بہت زیادہ. کچھ تو ہوتا ہے نا, کچھ اینگل سے آپ نظر آتے ہیں. جیسے ہمارے پاس مسٹر بین بھی ہیں ایک صاحب, یوسف رضا گیلانی کا ایک صاحب نے کیا, وہ بھی کافی. تو یہ اللہ کی تعریف ہے, آپ کریٹ نہیں کر سکتے, یا ایک چیز آپ میں ہے, اب اس کو دیکھنے والی آنکھ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو مطلب آپ نے اگر کچھ کیا ہے تو آپ نے ایمانداری کے بعد پورا اس کے ساتھ جو ہے انصاف کیا ہے اس میمکری میں. اور میمکری جو ہے نا اس کی تو جتنی اس آدمی کی, اس کریکٹر کی, اس فنکار کی جتنی قدر کی جائے وہ کم ہے. صحیح بات. خیر یہ تو ہو گیا, چلے ٹھیک ہے. آئی مین ہم تھوڑی سی بات آپ کے بزنس کی بھی کر لیں کہ یو آر آلسو بزنس مین. تو آپ کتنے عرصے سے بزنس کر رہے ہیں؟ میں شروع سے بزنس ہی کر رہا ہوں. اچھا. جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا, جب میں نے فرسٹ ٹائم 88 میں کیا تو اس ٹائم تو میں پڑھ رہا تھا, اسٹوڈنٹ تھا, لیکن جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا تو میں نے گارمنٹس کا بزنس شروع کیا. الحمدللہ آج تک میرا چل رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں, بہت کامیابی سے چل رہا ہے. اسی وجہ پتا کہ آپ بڑے صابر ہیں, آپ نے جو صبر کیا ہے نا, بینگ اے دس مچ گڈ ویری اسٹار, تو وہ اس کے لیے نیچرلی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے نا, کیونکہ بزنس اور اس کو ساتھ لے کے چلے تو کیسا لگ رہا ہے. آئی مین یہ تو دونوں الگ الگ فیلڈ ہیں. نہیں, مجھے میری بزنس فیلڈ میں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا. بہت زیادہ فائدہ, کیونکہ میں ٹی وی پر آتا ہوں, پہچانا جاتا ہوں, لوگ میرے کام کو پسند کرتے ہیں, تو مجھے جو اٹینشن ایک دوسرے گارمنٹس والے کو ملتی ہے مجھے زیادہ ملتی ہے. زیادہ بالکل صحیح ہے, تو مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب پبلک فگر ہیں ہاں بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو مجھے تو بہت فائدہ. نہیں مطلب یہ کہ کبھی سفر نہیں ہوا آپ کا بزنس ڈیو ٹو یہ, دیکھیں نا آپ کو پتہ ہے نا اتنے کام کرنے میں ٹائم بھی کتنا لگاتا ہے بندہ نا. نہیں ایکچولی میرے پاس اسٹاف اتنا اچھا ہے, اور اس طرح سے میں نے ان کو سیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر میں ایبسنٹ بھی ہوتا ہوں وہاں سے تو میرا کام ایک چلتا رہتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بیسیکلی یو آر مینوفیکچرر. ہاں جی ہاں جی ہاں, مینوفیکچرر انڈر گارمنٹ سمتھنگ لائک. یس آئی ایم میکنگ انڈر گارمنٹس بائی نیم آف ایزی فیل. ایزی فیل جہاں بھی آپ کو برانڈ ملتا ہے, میں نے آن ایئر بول دیا, پتہ نہیں جائے گا کہ نہیں جائے گا, لیکن بہرحال وہ میرا ہوتا ہے. وہ تو آپ کا اپنا ہے نا, آپ کسی اور کا نہیں کرنا. نہیں, تو خیر آپ کو اتنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مجھے بہت کامیابی دی, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے میرے ایکٹنگ کے شعبے میں بھی بہت کامیابی ملی. الحمدللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک صبر کیا, شکر کیا, اور چلتا رہا, اور وہ کیوں میں لگا رہا. اب تک کیوں میں لگے ہیں آپ, اور میں تو ابھی کیوں میں لگے ہیں. میں دیکھنے والوں سے کہوں کہ بھائی ہم آج بھی دونوں کیوں میں لگے ہیں. تو آپ لوگ پلیز کیوں میں لگے رہیں, لیکن اگر آپ اپنے کام کو ایمانداری سے کرنا چاہتے ہیں تو. اگر آپ شارٹ کٹ کر رہے ہیں تو شو بزنس میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا بھائی.
शॉर्टकट से आप ऊपर तो आ जाते हैं लेकिन उससे ज्यादा स्पीड से नीचे गिर जाते हैं। तनवीर भाई, आज जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, जितने भी काउंट करें आप, तनवीर जमाल साहब हैं, मिशेल असगर साहब हैं, वसीम अब्बास साहब हैं, फिरदौस जमाल साहब हैं, जितने भी हैं हमारे सीनियर्स, यानी अच्छा उनके साथ तो बेचारों के साथ, क्योंकि वो तो एक ही एक चैनल था, आपने भी बताया कि उसकी एंट्री ही बड़ी 88 में बड़ी टफ थी, तो उससे पहले वाला क्या हाल होगा। तो इन्होंने कितना सब्र किया, लेकिन एक बात तय है, देखिए अल्लाह ताला नवाजता जरूर है। आज दे आर एंजॉइंग नाउ एंड दे डिजर्व टू बी एंजॉयड। लेकिन ना माशाल्लाह, एक तो उनकी पहचान बिल्कुल अलग से है, मतलब हम तो अभी बहुत देर से आए हैं, लेकिन उन्होंने एक्चुअली बड़ी मेहनत की है। हम तो मलाई खाने आए हैं, वो तो मेहनत करके आए हैं, और सिंगल एक चैनल पे पहचान बना के। देखिए अली भाई, मैं और आप उन एक्टर्स में से हैं कि हमने पीटीवी पे भी काम किया उस दौर में, फिर हमने आज के प्राइवेट प्रोडक्शन में भी काम कर रहे हैं, मतलब आज से पिछला दौर जब प्राइवेट प्रोडक्शन आई थी और जो अब प्राइवेट प्रोडक्शन का उरूज है, बिल्कुल, नो डाउट, बल्कि मैं कहूँगा कि प्राइवेट प्रोडक्शन का कब्जा है। You can say so, yeah. देखिए, जब हम पीटीवी पे काम करते थे तो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का ट्रेनिंग का माहौल होता था। मतलब मेरा मतलब है कि पीटीवी जो है वो मदर चैनल है, कोई शक नहीं, वो माँ है। उसने ये जितना भी लोग हमारा काम देख रहे हैं या जो हमारी प्राइवेट प्रोडक्शन ड्रामे या जो कुछ भी देखा जा रहा है, ये सब पीटीवी से वहीं से, वहाँ की पैदावार है, वहीं से पैदावार, जी जी, वहीं से आया हुआ सारा का सारा। तो वो एक ऐसा माहौल था जिसमें रिहर्सल हुआ करती थी, स्क्रिप्ट हमें किस तरह मिलता था, उसकी वो एक मखसूस किस्म की जो वो कॉपी होती थी, जी जी, और फिर वो दबंग किस्म के डायरेक्टर जो हमारे ऊपर हुआ करते थे, और वो सेट लगा हुआ और 3 कैमरा शूट, तो वो एक हमारी ट्रेनिंग थी। तरीब भाई देखिए, ये जितने भी हमारे दबंग किस्म के डायरेक्टर थे, रियली उन्होंने हमें बहुत सिखाया। हमारे जितने सीनियर्स हैं वो काम कर रहे हैं, नेचुरली उन्हीं के सीखे हुए हैं। हमने भी जो थोड़ा सा काम किया तो हमने उनसे बाकी बहुत सीखा। पहले तो ज़ेर ज़बर का ही बड़ा होता था, आपको पता है ना। जी जी, अब तो अंग्रेजी हम बोल लेते हैं, बीच में डाल देते हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि अल्फाज की अदायगी, जब हम जुमला बोलते थे तो डायरेक्टर हमें अगर ज़ेर ज़बर और शीन काफ रे को अगर हम गलत बोल जाते थे तो वो हमें वहीं टोक देते थे। सर ये हुआ कि मैं जब पहला सीरियल आँच कर रहा था तो तारिक जमील साहब, अल्लाह उनका भला, इज़ माई गॉड फादर, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, अभी भी काम कर रहे हो। तो ऊपर से बैठे हुए थे, मेरा सीन था, महमूद अली साहब थे, आयशा खान थी पुरानी हमारी सीनियर। तो चूँकि मैं मेहमान हूँ तो फंस जाते हैं कभी कभी, और फे जो है ना फंस गया मैं उसमें। तो मुझे कहता है, ऊपर से कहते हैं, अली भाई बेफिक्र रह जाए, नेक्स्ट मैं मेमनी का करूँगा आप सीरियल। तो इतना गौर से वो, आई मीन उनका फोकस ही काम था। आजकल तो खैर आपको पता है। अच्छा एक बात बताएं मुझे आप, कि देखें आपने पीटीवी के उस दौर में भी काम किया, जब प्राइवेट प्रोडक्शन आनी शुरू हुई उसमें भी आपने काम किया, और इस वक्त जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त कब्जा है, कंट्रोल है, फुली कंट्रोल्ड हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ड्रामों के हवाले से, प्राइवेट प्रोडक्शन। तो आप क्या महसूस करते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है ऐसा, या जो आप जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हैं, या कुछ और अच्छा होना चाहिए बेहतरी के लिए, तो क्या इसके बारे में रोशनी डालें आप। देखिए अली भाई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुमकिन है कि मेरी ये बात कुछ साथियों को बुरी लगे। जब हम पीटीवी के दौर में काम कर रहे थे तो जाहिर है कि एक स्क्रीन था, एक ही डायरेक्टर था, एक ही ड्रामा था और एक ही वक्त था। तो उसमें पहुंचने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि वो डायरेक्टर भी किस किस को कास्ट करे, किस किस को मौका दे। लोग भी काफी थे जी, लोग भी लिमिटेड थे लोग, तो हमें वहाँ मुश्किलात थी। फिर एक दौर आया, मेरा ख्याल है 2000 से प्राइवेट प्रोडक्शन आई है, 2000 से आई है, यू कैन से 1 और 2 से ऐसे ही सिलसिला, मुशर्रफ साहब के दौर से। जी जी, हाँ। फिर जब प्राइवेट प्रोडक्शन आई तो दरवाजे खुल गए, जो लोग टैलेंटेड थे, काम करना चाहते थे, उनको खूब मौका मिला, कोई शक नहीं। उसमें बहुत से लोग इंट्रोड्यूस हुए, बहुत सारा काम हुआ, डायरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए, एडिटर इंट्रोड्यूस हुए, एक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, राइटर्स बहुत सारे आए, कोई शक नहीं, ठीक है ना, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर काम हुआ, बहुत मजा आया, बहुत लोगों ने काम किया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब जब उस काम का उरूज है और कब्जा हो चुका है, तो लॉबी बहुत ज्यादा बन गई है।
صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ نو ڈاؤٹ آئی مین کوئی وہ نہیں ہے. میں کہتا تھا کہ سینئرس کو بے شک کام دیں, اور جو چل رہے ہیں ایکچولی کئی چیزیں ہیں جو میں آپ بھی مجھ سے بہتر ہی جانتے ہوں گے کہ اب چینلز کی بھی انوالومنٹ ہو گئی ہے کاسٹنگ میں, جو ہمیں بتایا جاتا ہے اکثر بیشتر واللہ عالم آئی مین کہ یار چینل نے کہا کہ سوری یار یہ نہیں اس کو لے لیں آپ, یا اس طرح یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, آپ کچھ بھی شاید نہیں اب یہی اس طرح سے ایکسکیوزز لے لیتے ہیں لوگ. اس کے آگے پیچھے کیا ہے, لیکن لابیز کا اس کے علاوہ بھی اور سی چیزیں ہیں جو آپ کو مطلب آپ بتائیں اور بھی کیا ہے, اور بھی آپ کو پتا ہوں گی چیزیں. فیوریٹزم ہے آپ کا اس میں سب سے, ہاں بالکل 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 ایسا ہی ہے. مثال کے طور پہ اگر تنویر ساڈے پروڈکشن کر رہا ہے, میں خود کو لے آتا ہوں اس لوگ میں کر رہا ہوں, تو اس کے اندر حنیف صاحب بھی ہوں گے, جمیل صاحب بھی ہوں گے, سلیم صاحب بھی ہوں گے, عائشہ بھی ہوں گی, نزد بھی ہوں گی, اینی بھی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. آپ اسکرین دیکھ کے بتا دیں گے کہ ڈرامہ کس کا ہے. اچھا یہی ہو رہا ہے, واہ واہ. اس کا پروڈیوسر کون ہے, اس کا ڈائریکٹر کون ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پروڈکشن ہاؤس کون سا ہے, اس کا پروڈکشن ہاؤس کون سا ہے. جی بلکہ میں تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مطلب یار ٹیلنٹ کا قیمہ بنا دیا گیا ہے یار, ایکٹرز کو سیلری پہ بھرتی کر لیا گیا ہے. اچھا ایسا بھی ہو رہا ہے, میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جی میں بس وہاں سے سیلری لے رہا ہوں اتنے, بس مجھے بتا دیا جاتا ہے کہ اس ہفتے فلاں سیریل میں جانا ہے, اس ہفتے فلاں میں جانا ہے, اس ہفتے فلاں میں جانا ہے. کتنا ہم کام کے ساتھ زیادتی کرنے پر اتر رہے ہیں یار. حالانکہ دیکھیں اللہ نے ہماری قوم کو کتنا نوازا ہے, جس طرح سے ڈرامے بن رہے ہیں, جو کہ مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے آپ کو, جو کنڈیشنز ہوتی ہیں, جو حالات ہوتے ہیں, جاتے بگڑیاں یہاں بھاگنا اور وہ نکل کے کیسے آتے ہیں, یہ سب اللہ کا کرم ہے. ہماری یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے. لیکن پیچھے جو ہم لوگ اپنے کام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اپنے پروفیشن کے ساتھ زیادتی تھوڑا سا دیکھیں, میں ہر فیلڈ میں ہوتا ہے ریلیورز ہونے چاہیے آپ. بالکل دیکھیں نا, آپ کسی سینئر کو لے رہے ہیں, لے اس کو, وہ بہت بڑا حق ہے اس کا. یا نہیں بھائی, اس میں یہ شکوہ نہیں ہے کہ آپ فلاں کو کیوں لے رہے ہو فلاں. افسوس اس بات کا ہے کہ بعض دفعہ میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, کوئی کریکٹر دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو اندر سے آواز آتی ہے یار یہ اس کا رول نہیں تھا. یہ کیا بات ہے, ریئلی میں دیکھتا ہی نہیں اسے ایسے. آپ بھی فیل کرتے ہوں گے اس چیز کو, بالکل یار یہ اس آدمی کا رول نہیں تھا, یہ فلاں آدمی کا رول تھا. اب وہ فلاں کون ہے جی, پتہ چلا وہ ان کی لابی میں نہیں ہے. خیر جی, اب تھوڑا سا ہم موڈ کو چینج کرتے ہیں. اچھا تنویر بھائی, آپ نے, میرا خیال ہے میری ان باتوں کو بجائے جو لوگ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے. نہیں ایسا نہیں ہے, انشاءاللہ لوگ ہمارے بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہو رہا ہے بٹ اینی ہاؤ, مطلب یہ ہمارا دکھ ہے اندر کا یار, یہ تکلیف ہے ہماری. نہیں, اس کے علاوہ بھی بڑے سب ایسے نہیں ہیں, بہت اچھے بھی ہیں سر, نو ڈاؤٹ. ہاں بہت اچھے پروڈکشن ہاؤسز ایسے تو بڑے ایشوز ہیں, پیمنٹ کے ایشوز ہیں, ہماری ڈیٹیں ماری جاتی ہیں, اس کا بھی کوئی, بٹ اینی ہاؤ لیو اٹ. میں کہتا ہوں بس اللہ تعالیٰ حافظ. اچھا یہ بتائیں کہ سر 18 سال کی عمر میں آپ نے کام شروع کیا, یو ور ٹو ینگ آئی مین, اور اسمارٹ تو خیر ابھی بھی ہے ماشاء اللہ. تو کیا عالم تھا نہیں ماشاء اللہ, تو کیا عالم تھا لوگوں کا, اسپیشلی لڑکیوں کا اس وقت؟ یو آر میرڈ, آئی مین آپ شادی شدہ تو نہیں ہو؟ نہیں شادی شدہ تو کیا عالم تھا, شادی سے بہت دور تھا. تو اس ٹائم یہ تھا کہ ہم نے جو اگر تھوڑا سا بھی کام پہ ٹی وی پہ کیا ہے نا, مطلب میں آپ کو اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ ایک دفعہ سلطان رہی صاحب سے ملاقات ہوئی, ان سے ملنے کا اتفاق ہوا. جس طرح آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں, میں بہت جونیئر تھا, وہ تو خیر کیا بات تھی. تو ان سے میں نے باتوں میں پوچھا, تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جڑا پہلا رول ملیا سی نا فلم دے اندر, وہ میں آیا پانی دا جگ لے کے, تے 2 بندے گلاں کر رہے سن, میں وچ جگ رکھیا اور میں چلا گیا. یہ رول میں نے ملیا سی, مطلب یہ کام انہوں نے پہلی دفعہ کیا تھا. کتنی بڑی, لیکن مجھے لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا تھا, یار وہ تو تھا جگ جو رکھ کے گیا تھا. واہ واہ واہ. وہ پھر ایک الگ بات ہے کہ ان کو موقع ملا اور انہوں نے کام کیا, اور پھر وہی آدمی جو میرا خیال ہے کہ 10 سیکنڈ کی انٹری کر کے گیا تھا, پھر وہ 3 گھنٹے اسکرین پہ رہتا تھا. کوئی شک نہیں, وہ تو ماشاءاللہ پھر بہت بڑے آرٹسٹ تھے اور بہت بڑا نام تھا, پہچان ہے پاکستان کی, رہتی دنیا تک لوگوں نے یاد رکھے. بالکل بالکل. تو اس وقت آپ نے بات کی نا فیم کی, تو یہ حال تھا کہ اگر ہم ذرا سی جھلکی بھی آ جاتی تھی لوگ پہچان لیتے تھے. نہیں آپ دیکھیں کہ بڑی بات, اور اب آپ اگر سیریل بھی کر جاتے ہیں تو آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے چینلز بہت ہیں, ہاں ایک پلیٹ فارم تھا, اب بہت سارے ہیں, تو یہ بھی ایک ایشو ہے. چلیں اس کو بھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں, پھر بریک کا وقت آ گیا ہے, معذرت چاہ رہا ہوں میں آپ سے. ہم کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ جائیے گا مت, کیونکہ دیکھیں جو نیو کمرز ہیں یا جو کام کرنا چاہ رہے ہیں ایز این ایکٹر, ماڈل, آئی مین یا ڈبنگ آرٹسٹ یا اینکر یا وٹ ایور دا کیس میں بھی, ان کے لیے یہاں بہت سارے میسیجز ہیں. تو پلیز
ایک چھوٹے کے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.